اللہ فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ یہ پڑھ لیا ہم نے؟ کہاں سے؟ اگلا اچھا، هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور پھر جب وہ کسی کام کو چاہتا ہے تو اس کی نسبت فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے یہ آپ کو اکثر جو ہے وہ قرآن مجید میں پڑھنے کو ملے گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک بہت بڑی، یہ کہہ لیں کہ ایک معجزاتی اللہ کا نظام ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں زمین جو ہے نا، اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بے حصہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو ہی اس پہ کوئی بارش آتی ہے اور بغیر کسی بیج بوئے یہ کچھ نہ کچھ سبزہ اگل دیتی ہے، یہی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بیج ہم زمین میں دباتے ہیں، جیسے گندم ہے یا اور دوسرے بیج ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا کہ گندم کی ہم پسائی بھی کرتے ہیں، یہی دانہ ہم اس کو پیس کر اس کی روٹی پکا کے ہم کھاتے بھی ہیں۔ کتنا یہ دانہ بے حس ہوتا ہے کہ یہ پیسا بھی جاتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی زندگی کے آثار بھی نہیں ہوتے، لیکن جو ہی یہ دانہ زمین پہ جاتا ہے، اندر جاتا ہے، تو اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہی دانہ جو بالکل بے حس ہے وہ زندہ ہو کر اس میں سے پودا نکلتا ہے، پھر اس میں بالیاں لگتی ہیں، پھر اس میں دوبارہ سے دانے لگتے ہیں، ایک ایک دانہ 700 دانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انداز ہے۔ اسی طرح انسانوں کی پیدائش کا عمل ہے کہ انسان عدم وجود میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وجود سے نوازتا ہے اور انسان کو بڑا کرتا ہے، پھر وہی اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے۔ بظاہر جو ہے وہ موت کا ایک پروسیس ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر سیلز ہوتے ہیں، کبھی سیلز جو ہے وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، ڈائی ہو جاتے ہیں، اور نئے سیلز بنتے رہتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جو ہی اللہ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی کا اختتام ہو جائے، تو اس کے سیلز کے بننے کا عمل سلو ہو جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ موت کی آغوش میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ اس کے اندر سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک اس کو بناتا تھا اسی نے ان کو آرڈر کیا، وہ ان ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے اور انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ازل سے نہیں ہے، نہ ہی اس کا ابد تک کوئی معاملہ ہے، وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اللہ ہی حیو ہے، وہی زندہ ہے،
اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو صفت ہے کسی اور میں موجود نہیں ہے، اور یہی رب ہو سکتا ہے جو خود نہ مرتا ہو بلکہ اس کی زندگی میں موت و حیات ہو۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر سورج کے پجاری تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی قسم کا ماحول ملا۔ کچھ لوگ بت بناتے تھے، کچھ سورج کو، اس طرح مختلف دیوتاؤں کو وہ پوجتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ غور کرتے تھے کہ یہ سورج جو ہے یہ نمودار ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیز بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، کوئی چیز سینس لیس ہے، اس کا کوئی موشن نہیں ہے۔ تو یہ بچہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ ابھی ان پہ نبوت کے آثار نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی یہ فائنڈنگ ہو رہی تھی کہ یہ جو سلسلہ بنایا گیا نا، کبھی چاند کی طرف توجہ، کبھی سورج کی طرف، کبھی کسی اور دیوتے کی طرف، تو یہ چیزیں تو بنتی بگڑتی اور ختم ہوتی ہیں، یہ کیسے رب ہو سکتی ہیں؟ اور انہوں نے اللہ کی توفیق سے خود ایک فائنڈنگ کی کہ یہ جو یہ چیزیں موجود ہیں اور جو ان کو بنانے والا اصل میں وہ رب ہے، اور ان کا پھر اس پہ ایمان پختہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اس میں دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جی کن فایا کن۔ یہ جو سلسلہ اللہ نے بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظہر ہے، اور دنیا کو بنے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو بندے کے سامنے خود بخود بنی ہو اور خود بخود ختم ہو جائے۔ ہر چیز انسان نے خود بنائی ہے، جتنی پروگریس ہوئی ہے، جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ انسان نے خود کوشش کر کے کاوش کر کے کی ہے۔ تو انسان کو اس فارمولے کا پتہ ہے کہ چیزیں خود نہیں بنتی بلکہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات بھی آٹومیٹکلی نہیں بن گئی۔ یہ سورج کی جو اتنی توانائی جو روزانہ خرچ ہوتی ہے، یہ اپنے آپ نہیں پیدا ہو رہی، اپنے آپ نہیں ضائع ہو رہی، یہ اس کو بنانے والا، اس کے اندر حرارت پیدا کرنے والا موجود ہے، اور اسی نے ہر ایک کو حکم دے رکھا ہے کہ اپنا یہ پرفارمنس دینی ہے، اپنا کام کرنا ہے، اپنا سسٹم کو چلانا ہے، یہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ الم تری الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جو چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک بڑھ کر مثال دے دی ہے، ہر حوالے سے سمجھایا انسان کو۔ اللہ نے اپنی قدرتوں کو ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل و شباہت کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں، اس کی خاصیت کے بارے میں بتایا، ہر رنگ سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور جو فیکٹ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ بعد میں ثابت بھی ہو رہے ہیں۔ جس طرح دو سمندر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں مکس بھی نہیں ہوتے، اور جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، جیسے چشموں کا بننا، یہ چشمے ابھی تک موجود ہیں، کھنڈرات کی شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح فرعون کے حوالے سے اس کی نشانی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، جس طرح بادل اٹھتے ہیں وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ انسان کی پیدائش کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اسی طرح انسان کے پیدائش کا عمل ہوتا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں کبر کی وجہ سے یہ ایسے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کبر ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، ہٹ درمی اس کے اندر ہوتی ہے، اور یہی چیز سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ سمجھ لے کہ میری تو حیثیت کتنی ہے، ابھی میں مسکرا رہا ہوں، اگلے لمحے مجھے رونا بھی پڑ سکتا ہے، تو اس کا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ بار بار جو بات ہوتی ہے نا آیتوں کے بارے میں غور کرنے کی، یہ ہمیں بھی دعوت ہے، یہ ہمیں بھی یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کو شیڈول میں نہ لو، روٹین میں نہ لو، بلکہ اس پہ غور کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔